الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاری و مسلم. محترم ملی ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کے آداب میں سے 3 اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلی بات خاموشی ہے، یعنی جب آدمی کوئی بات کرے تو اچھی بات کرے، اور نہیں تو خاموش رہے، چپ چاپ رہے۔ دوسری بات کی طرف جو رہنمائی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے پڑوسی کی تکریم، پڑوسی کی عزت۔ پڑوسی جو ہمارے گھر کے قریب ہوتا ہے اور ہمارے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتا ہے، اس کے بڑے حقوق ہیں۔ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے، وہ ہے کافر پڑوسی، غیر مسلم۔ دوسرا پڑوسی مسلمان پڑوسی ہے، ایک اسلام کا حق اور دوسرے پڑوس کا حق۔ تیسرا پڑوسی ہمسایہ جس کے 3 حقوق ہیں، ایک پڑوس کا، ایک اسلام کا اور تیسرا رشتہ داری کا۔ میرے بھائیو دوستو، پڑوسی کے بڑے اہم حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں اور ان کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید ہمسائے کو وراثت کا بھی حقدار قرار دے دیا جائے گا۔ بہت زیادہ وصیت کرتے تھے کہ پڑوسی کی خدمت کی جائے، ان کی دیکھ ریکھ کیا جائے، ان کو کسی طرح سے تکلیف نہ پہنچے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 بار آپ نے فرمایا۔ تو آپ سے کہا گیا: کون اے اللہ کے رسول جو ایمان والا نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، مومن نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا
الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیفوں اور ایذا سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو، جس پڑوسی کی اذیت سے، اس کی تکلیف سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، جس کی تکلیفوں اور دکھوں سے ہمسایہ مامون نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنا بڑا حق ہے پڑوسی کا، پڑوسی کو ستانے کی وجہ سے ایک مسلمان، ایک مومن آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو آدمی پڑوسی کو ستاتا ہے وہ حقیقت میں کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اس لیے پڑوسی کو ایذا نہیں دینا چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے، اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا چاہیے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، اسے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں اچھا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے حق میں اچھا ہو، اپنے پڑوسیوں کے حق میں اچھا ہو۔ کتنی اہم حدیث ہے میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے پڑوسی کو نہ تو آپ زبان سے تکلیف دیں، نہ اپنے افعال سے، نہ اپنی کردار سے، کسی چیز سے اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ایک عورت جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیا کرتی تھی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ یہ حدیث ادب المفرد میں یہ حدیث موجود ہے، جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانة تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار۔ ایک عورت بڑی عبادت گزار تھی، دن کو روزے رکھتی تھی، رات کو تہجد ادا کرتی تھی، صدقہ و خیرات کرتی تھی، مگر پڑوسیوں کے حق میں اچھی نہ تھی، وہ انہیں ایذا دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ سوچئے، رات کو تہجد پڑھنے والی، رات میں قیام کرنے والی عورت، دن کو روزہ رکھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی عورت، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اس لیے ہمیں ہمسایوں کا خیال کرنا چاہیے اور انہیں کسی بھی حال میں تکلیف نہیں دینا چاہیے، اور گھر میں کوئی چیز پکے تو اس میں سے کچھ حصہ انہیں بھی دینا چاہیے۔
کچھ پکائیں تو کچھ انہیں بھی دیں، ہدیہ و تحائف بھی انہیں دیں تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، یا ابا ذر اذا طبخت مرکۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، جب سالن پکاؤ تو پانی ڈال کر شوربہ بڑھا لیا کرو، پانی ڈال کر کے شوربہ بڑھا لیا کرو، اور ہمسایوں کے گھر بھی بھیجو۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، یعنی ان کے گھر بھی بھیجنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی ہمارا بھوکا رہ جائے۔ کہیں آپ آسودہ ہو کر کے سوئیں اور پڑوسی آپ کا بھوکا رہے تو میرے بھائیو دوستو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ ایسا سلوک کریں، ایسے ڈھنگ سے اس کے ساتھ پیش آئیں کہ وہ آپ کی تعریف کرے، آپ کے علاقے کے لوگ آپ کی تعریف کریں۔ اور آدمی وہی اچھا ہے جس کی لوگ تعریف کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھو، زبان خلق کو نکارے خدا سمجھو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور صرف زبانی دعویٰ نہ کریں، صرف زبانی دعویٰ نہ کریں، بلکہ اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنا طور طریقہ، اپنا عمل بدلیں، اچھا بنائیں تاکہ آپ کی تعریف کرے۔ ورنہ کہنے کو تو بہت سے لوگ کیا کیا کہتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، لطف تو جب ہے کہ کردار بھی کروٹ بدلے، لطف تو جب ہے کہ کردار بھی کروٹ بدلے، ورنہ جذبے تو لیا کرتے ہیں انگڑائی بہت۔ بعض لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی یہاں پایا نہیں جاتا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کا احترام کرے۔ میرے بھائیو، احترام کرنے کی وصیت کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہمسائے کی ایذا رسانی سے، تکلیفوں سے پریشان ہیں، شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی بات بات میں ہم سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہمارے گھر میں اینٹا پتھر پھینک دیتا ہے، ہم اپنے گھر میں کوئی چیز، کوئی باہری دیوار میں کوئی کھڑکی ڈالنا چاہتے ہیں، کھڑکی نکالنا چاہتے ہیں، اسے روک دیتا ہے، کوئی عمل کرنے نہیں دیتا، بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اگر ہمیں اللہ پر ایمان ہے اور اس کے آخری نبی کو ہم نبی مانتے ہیں تو ضرور ان کی اس بات کو ہمیں ماننا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ جس کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اسے ضرور اپنے پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔